خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو ہو رہی ہے نماز کے بارے میں. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، میں آپ سے خاص طور سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نماز کے اذکار کا مطلب نہیں جانتے. یعنی ظاہر ہے اس میں کچھ اعمال ہیں جو انجام دیتے ہیں، اعمال کی بھی کوئی حکمت ہے. میں چاہوں گا آپ مختصر ہمارے ناظرین کو وہ بھی کچھ بتائیں، اور یہ بتائیے کہ اذکار کی وہ اہمیت کیا ہے تاکہ وہ اس کے مطلب کے معاملے میں سنجیدہ ہوں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. دیکھیے، نماز کو اگر آپ دیکھیں اس کے ظاہر میں، تو اس میں 4 ایسے مختلف مواقع ہیں کہ جس میں انسان اللہ کے حضور میں ایک خاص طریقے سے اپنی عاجزی اور اللہ کی حمد اور ثنا کو بیان کرتا ہے. ایک تو قیام ہے. ظاہر ہے کہ یہ ادب کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھنے اور اس کی کبریائی کو بیان کرنے کا موقع ہے. اس کے بعد ہم رکوع کرتے ہیں، جو کہ انسان کی طرف سے انکساری کے جذبات کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف بھی ہے. اور انسان جب سجدہ کرتا ہے تو وہ تو گویا کہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر، اور جو انسان کا سب سے بڑا شرف ہے اس کو اللہ کے حضور میں رکھ کے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے خدا کے قدموں میں رکھ دینا ہے، خدا کے قدموں میں، کہ وہ سب سے بڑا ہے اور ہم اس کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نماز کا کلائمیکس تو وہ سجدہ ہی ہے. یعنی اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نماز کا مفہوم نہیں سمجھتا تو یہ جو اعمال ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہے. جو شخص اس جذبے سے کھڑا ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہے تو اس کی اور اپنی آخر میں ظاہر بات ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر بھی ایک سلیقے کے ساتھ آپ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو جس شخص کو یہ شعور ہے کہ میں قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ تمام اعمال کر رہا ہوں، یہ خود اس کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے عمل کو قیمتی بنانے کا باعث بنتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اوراد ہیں، جو اذکار ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد. یہ وہ اذکار ہیں کہ جن کا مفہوم تو انسان بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور سورہ فاتحہ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. اس کا مفہوم بھی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے. ظاہر ہے کہ زیادہ توجہ کے ساتھ اس کو سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، تاکہ انسان جو الفاظ بول رہا ہے ان الفاظ کے بولتے ہوئے اس کے دل میں اس کے معنی کا بھی اثر ہو. ظاہر ہے اصل چیز مطلوب تو یہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ اگر ایسا کبھی کبھار نہ بھی ہو تو نماز کا ظاہر بھی ایسا ہے کہ جو اس کے دل پر بہت کچھ مفید اثرات چھوڑتا ہے. اچھا، دعا بھی کر سکتا ہے انسان نماز میں؟ یقیناً کر سکتا ہے. سورہ فاتحہ دعائی تو ہے، انسان دعا کرتا ہے اور خاص طور پر سجدے میں بھی اس کے لیے دعا کا موقع ہے. اور پھر آخر میں جب آپ بیٹھتے ہیں قعدے میں تشہد میں تو وہ تو اتحیات کے بعد تو درود شریف سے جو شروع ہوتا ہے عمل، یعنی اوراد، وہ دعائی تو ہیں. اصل میں درود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے. اور اس کے بعد آپ کا ارشاد ہے کہ تم اس موقع پر جو چاہے مانگو. اللہ تعالیٰ سے مختلف دعائیں ہیں کہ جو ہم مانگتے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اصل میں ہوا یہ کہ چونکہ لوگوں کو بہت زیادہ نماز کے اوراد یاد نہیں ہوتے، تو ایک خاص طرح کی دعا کو یاد کرا دیا گیا ہے، اور لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید اس دعا کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں پڑھی. یہ بلکہ میں حافظ صاحب آپ سے خاص طور سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں نماز جب سکھائی جاتی ہے، بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو چند دعائیں ہیں اور چند مخصوص اوراد ہیں یا وظائف، وہ جو ہیں ان کے اذکار بتائے جاتے ہیں. اور یہ جب آپ احادیث کی کتابوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت آپشنز ہیں اور بے شمار اس میں اذکار ہیں جو رسول اللہ نے مختلف موقع پر پڑھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی کچھ نشاندہی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس میں وہ کیسے اپنی نماز کو بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ میں سمجھتا ہوں جو بعض مخصوص اوراد یا اذکار لوگوں کو سکھلائے جاتے ہیں ان کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، ایک تو وہ مختصر ہیں جن کو یاد کرنا لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے. دوسری بات ہے ان کے جو متبادل آپشن جو ہیں وہ بڑی بلیغ ہیں، ان میں کچھ تفصیل بھی ہے سجدے کی دعاؤں کے اندر یا رکوع کی دعاؤں کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر انسان ان کو حاصل کر لیتا ہے، ان کو یاد کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر انداز میں اپنی تسبیح کا یا اپنے عاجزی کا اظہار کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ ان الفاظ کے اوپر بھی قناعت کرتا ہے اور ان پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے، ان پہ غور و فکر کرتا ہے، مثال دینے والا سبحان ربی العظیم کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو عظیم ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ کہ میں تو جھک رہا ہوں لیکن تیری ذات جھکنے سے پاک ہے، اور میں سجدے میں جا رہا ہوں لیکن تو اتنا اعلیٰ ہے کہ تو سجدے والا نہیں، کہ جھکنا میرا کام ہے اور تیرے سامنے ہمیشہ جھکا جاتا ہے. جب وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے لیے اپنا جنہیں سبمیشن جیسے کہتے ہیں، ٹوٹل سبمیشن کی حالت میں آ جاتا ہے، جو اسلام کے مطلوب اور مقصود میں سے ایک ہے، تو الٹیمیٹلی جو خدا تعالیٰ کا ہو جائے تو خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. جس طرح اس نے یہ بات کہی ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو مشکل کشائی والی وہ بات آ گئی نا.
اب جس وقت کسی بندے کا ذکر کسی وی آئی پی مجلس میں ہوتا ہو تو الٹیمیٹلی اس وی آئی پی مجلس کے اندر اس کے کام ہونے کے امکانات انتہائی بڑھ جاتے ہیں. تو جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتا ہو الٹیمیٹلی اس کے کام خالق کائنات کی بارگاہ میں ہونے کے امکانات جو ہے نا کلائمیکس کے اوپر پہنچ جاتے ہیں. تو جب ہم خدا تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور پورے خضوع کے ساتھ کریں گے, پوری نیت کے ساتھ کریں گے اور ریاکاری کے بغیر کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ الٹیمیٹلی جب ہمارا ذکر کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اللہ ہمیں اندھیروں سے باہر نکال دے گا, روشنیوں کی سمجھ جلا دے گا, نفسیاتی اندھیرے بھی دور ہو جائیں گے, معاشی بھی اور معاشرتی بھی سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے, روشنیاں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. یہ جو احادیث کی کتب میں دعائیں آتی ہیں بہت ساری, اور اب دعاؤں کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی آپ اچھا کلام پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کے جذبات کا, آپ کی ضرورتوں کا, آپ کی تمناؤں کا اس میں اصل میں اس کو جھلک رہی ہیں اس میں. تو یہ میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا بیان فرمائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ وہ کہاں سے پائیں یہ دعائیں, اور یاد اگر نہ بھی کر سکے تو ان کا اردو مفہوم ہی کم سے کم سمجھ لیں رسول اللہ کے الفاظ. دیکھیں جی, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر وہ باقاعدہ طور پر, چونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑے علمیہ کی بات ہے کتب حدیث کی مراجعت نہیں ہے, اور اس کے بعد جو حدیث کے اوپر جو مبنی نسخے ہیں نمازوں کے ان کے طرف بھی مراجعت نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ مختصر ترین بات یہ ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جہاں جہاں نماز کا باب موجود ہے اور مشکات المصابیح میں, ان دونوں کے بعد اس میں ان کو چاہیے وہ ان اذکار کو تلاش کریں. اس کے بعد جو چھوٹی موٹی کتابیں جن میں روایات کو مد نظر رکھ کے وظائف لکھے گئے ہیں, ان وظائف کے اوپر اگر وہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہوں گے تو الٹیمیٹلی انہیں دو فائدے حاصل ہوں گے. ایک بات تو یہ ہے جو اسپرچولیٹی کی کیفیت اللہ کے اپنے الفاظ میں ہوتی ہے یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ میں ہوتی ہے, یقین کریں وہ خود سات الفاظ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو ہم عام طور پر سبسٹیچیوٹ کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہمیں منو سلوانی چاہیے, زمین کی ترکاریاں چاہیے, تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کی بات چھوڑ کے اپنی باتوں کو انڈیوس کر رہے ہیں. تو استبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, ہم اعلیٰ کو چھوڑ رہے ہیں اور کمتر کے بھیج دوڑ رہے ہیں. تو ہم اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر خالد صاحب, ایک بات کی طرف آپ کی توجہ خاص طور سے چاہیے کہ نماز کی عادت لوگوں کو نہیں پڑتی, لوگوں کو مشکل لگتی ہے نماز, اور اس میں لوگ نماز کی رکعتوں کا خاص طور سے حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ بچوں کا بتائیے کہ 17 رکعت ہے عشاء کی, تو وہ شروع ہی نہیں کرتا پڑھنی, وہ کہتا ہے بھئی میں پڑھ ہی نہیں سکتا. آپ بتائیے اس میں کس طرح تعلیم دی جائے تاکہ نماز لوگوں کا روزمرہ دین میں جو اس کی اہمیت ہے اس کے مطابق. دیکھیے یہ بڑی زیادتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا, یہ دین میں بالکل جو بھی جیسے پیش کیا گیا ہے دین, اس میں واضح ہے کہ اس کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو فرض ہے, لازم ہے, جس کو چھوڑنا گناہ ہے, اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو تطوع, جو نفل ہے, جس کو کہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ہوگا, اجر ملے گا, اللہ کا قرب حاصل ہوگا, لیکن اس کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی زیادہ مسلمانوں میں عام کرنی چاہیے کہ فرض نمازیں 5 ہیں, جو فجر کی 2 ہیں, ظہر کی 4 ہیں, عصر کی 4 ہیں, مغرب کی 3 ہیں اور عشاء کی 4 ہیں. یہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. تمام مسلمانوں کو یہ نماز تو بہرحال پڑھنی ہے, چاہے ان کا دل لگے نہ لگے. ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہیں انہیں یہ نمازیں پڑھنی ہیں. باقی جب انسان باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں پڑھنی شروع کرے گا تو آپ سے آپ اس کی توجہ نوافل کی طرف بھی ہوگی. ظاہر ہے وہ یہ محسوس کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھی ہیں جو فرض کے علاوہ بھی ہیں, اور اس کا آپ نے بہت اجر بیان کیا ہے, تو میں بھی ان کو کیوں نہ پڑھوں. لیکن یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک شخص ابھی نماز پڑھنے کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھنی ہیں, اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلاد عرب میں اکثر آپ دیکھیے کہ لوگ فرض پڑھتے ہیں, بڑی تعداد میں فرض پڑھتے ہیں, بازار بند ہو جاتے ہیں, مدرسے بند ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر فرض نمازوں کا بہت طریقہ ہے, اور اس کے بارے میں آسانی کا بھی پہلو ہے اور پھر اس میں باقاعدگی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں